میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ایمان والوں کو ایمان والوں کو، اچھے عمل والوں کو زمین کی خلافت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ایمان والے، اچھے عمل والے، ان کے ساتھ وعدہ ہے اللہ ان کو زمین کی خلافت دے گا۔ لیکن اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت مقصود نہیں ہے، خلافت موعود ہے، مقصود نہیں ہے۔ مقصود وہ ہوتی ہے جو میرا مقصد ہے، میں اس کے لیے جان لگاؤں گا، میں اس کے لیے وقت لگاؤں گا، یہ میرا قصد ہے، میرا مقصد ہے۔ تو خلافت مقصود نہیں ہے بلکہ موعود ہے، اور موعود وہ ہوتا ہے جس کا اگلا وعدہ کر لے کہ میں تجھے دوں گا۔ یہ خلافت موعود ہے، مقصود نہیں ہے۔ آج ہمیں دھوکہ لگ گیا، ہم نے موعود کو مقصود بنا لیا۔ موعود جس کا من جانب اللہ وعدہ ہے، اور موعود بھی مشروط ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، دو جملوں میں بہت بڑا سبق عرض کیا جا رہا ہے۔ یہ موعود بھی مشروط ہے، مشروط بالایمان والاعمال الصالحات ہے۔ ایمان پہلے بناؤ گے، اعمال صالحہ والے پہلے بنو گے، خلافت اللہ بعد میں دے گے۔ اور علماء بتاتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ باپ اگر بیٹے کو کہے کہ تو اگر امتحان میں فرسٹ ڈویژن پاس ہو جائے تو تجھے موٹر سائیکل لے کے دوں گا، اور بچہ پاس ہو نہ، اور باپ کو شرط یاد دلائے، بابا آپ نے موٹر سائیکل کا کہا تھا، تو باپ کہے گا پہلے نمبر تو لے آ۔ شرط ہی پوری نہ ہو تو انعام کیسے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں تم ایمان والے بن جاؤ، اچھے عمل والے بن جاؤ، پھر میرا وعدہ ہے تمہیں میں دوں گا۔ حکومت چھینی جاتی ہے، خلافت من جانب اللہ عطا ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ ایک ہے لینا، ایک ہے انعام کے طور پر من جانب اللہ ملنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ دھوکہ ہمیں یوں لگ گیا کہ اللہ پاک نے ایمان والے، اچھے عمل والوں کو خلافت دے دی۔ ایمان بھی چل رہا ہے، خلافت بھی چل رہی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی دیکھ لی ہم نے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اس میں پہلے کون سی تھی بعد میں کون سی آئی۔ پہلے خلافت کے زور پہ ایمان آیا تھا، یا پہلے ایمان بنے پھر خلافت آئی تھی، یہ بھول گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں لیتے ہیں۔ ارے ایک ہے امت بنانا اور ایک ہے بنی بنائی امت چلانا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے امت بنائی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی بنائی امت چلائی ہے۔ ایمان عمل والے پہلے بنے ہیں، پھر اللہ وہ نعمت یعنی خلافت کی نعمت دی ہے، پھر مسلمانوں نے وہ خلافت چلائی ہے۔ ایک ہے گاڑی کو بنانا، ایک ہے بنی بنائی گاڑی کو چابی لگا کر چلانا۔ یہ دونوں برابر ہیں کہ فرق ہے؟ بول کے بتائیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام، مہاجرین، انصار، بلال، خباب، عمار، ابو بکر، ابو ذر غفاری، یہ سابقین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے جان کی بازیاں لگا کے امت بنائی ہے، ایمان پھیلایا ہے، پھر ایمان والوں کو اللہ نے خلافت دی ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ لگ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان کے ساتھ چل رہے اور خلافت بھی چلا رہے، تو چلو ہم بھی خلافت چھینیں اور اسے چلائیں۔ ایمان والے پہلے بننا ہے، خلافت انعام کے طور پر بعد میں ملے گی۔ خیر، یہ تو چند جملے کچھ اشکالات دور کرنے کے لیے میں نے عرض کر دیے، ورنہ ہمارا تو ایمان بنانا مقصود ہے۔ سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایمان والے، اچھے عمل والے، اللہ ان کو جنت الفردوس دے گا۔ یہ ہمارا اصل ہے، یہ مقصود ہے، یہ مطلوب ہے۔ سعید ابن مسیب مشہور تابعی ہیں، فرماتے ہیں 50 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، ما فاتتنی التکبیرۃ الاولیٰ منذ 50 سنہ، اور فرماتے ہیں کہ 30 سال سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مؤذن نے اذان دی ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔
ما اذن المؤذن منذ 30 سنة الا وانا في المسجد. ایمان والا ہوتا ہے تو پھر پڑھتا ہے نماز، وہ رکھتا ہے روزہ، وہ کرتا ہے حج، وہ دیتا ہے زکوٰۃ. محمد بن سماعہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی مگر ایک دفعہ، وہ بھی اس دن کہ میری ماں فوت ہو گئی تھی. مکثت 40 سنة لم تفتنی التکبیرۃ الاولیٰ الا یوم ماتت امی. اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے 25 نمازیں پڑھی. جیسے جماعت کی نماز 25 درجے المضاف ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے 25 نمازیں پڑھی. فصلیت 25 صلاة اريد التضعیف. ایمان بھی ہو اور حرام بھی ہو یہ نہیں ہو سکتا. ایمان ہوگا حرام نہ ہوگا، حرام ہوگا ایمان نہ ہوگا. ہو ایمان والا اور فرض نماز نہ پڑھے. قرآن ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، رات اپنے رب کے لیے قیام اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. قرآن ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. تھوڑا ہی سوتے ہیں، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں اور یہ اللہ کو پکارتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. پس مخاطب تو کبھی ان کو سجدے میں دیکھے گا، کبھی رکوع میں دیکھے گا. اللہ سے اس کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں. اتنے سجدے کرنے والے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. چہروں پر پیشانیوں پر سجدوں کے نشان پڑ گئے ہیں. ایمان والا ہو اور نماز نہ پڑھے. میری آپ حضرات سے گزارش ہے، محنت کا صحیح رخ معلوم کریں. انسانیت کو اللہ کے حکموں پر کیسے کھڑا کیا جائے، یہ ہے محنت کا صحیح رخ. ایمان کی محنت کر کے اللہ کے حکموں پر کھڑا کیا جاتا ہے. ایمان کی محنت نہ ہوئی حکومتیں ان کو سیدھا نہیں چلا سکتی. ہو ایمان اور یہ روزہ نہ رکھے، ہو ایمان اور یہ حرام کھائے، یہ تو حلال بھی سوچ کر کھائے گا. ایک نوالا مشتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے ان کو کھلا دیا. حلق میں انگلیاں مار کے نکالنے کی کوشش کی. بھوک میں کھایا تھا، نکلا نہیں. کسی نے کہا پانی سے پیٹ بھر کے پھر کیا کریں، پھر نکلے گا. پیٹ بھرا پانی سے، قے کی تو پانی نکلا، ساتھ میں نوالا بھی نکلا. پھر پیا پانی، پھر نکالا، پھر پیا، پھر نکالا، حتیٰ کہ صاف پانی اندر سے آنے لگا، بالکل صاف. جیسے کپڑے سے صابن نکالتے ہیں، جیسے کپڑے سے صابن نکالیں تو پہلے پانی ڈالا، پھر نچوڑا، پھر پانی ڈالا، پھر نچوڑا، یہاں تک کہ صاف پانی آنے لگے. کسی نے کہہ دیا کہ ایک لقمہ ہی کھایا تھا، وہ بھی آپ نے اتنی مشقت اٹھائی نکالنے میں. فرمانے لگے اگر یہ میری جان لے کے نکلتا تب بھی اس کو نکالتا. میں نے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ. ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پائے اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے. ہو ایمان والا اور یہ حرام کھائے، ہو ایمان اور زکوٰۃ نہ دے. یہ تو کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارا مال دے گا، کبھی حضرت عمر کی مثال بن کر آدھا مال دے گا، کبھی حضرت عثمان تو اتنا خرچ کرتے تھے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تبوک میں 10,000 بندوں کے کھانے کا بندوبست ایک اکیلے حضرت عثمان نے کیا. کبھی بڑا مہنگا کنواں مسلمانوں کو لے کے دیا، کبھی اونٹوں کی قطار خرید کے مسلمانوں پہ تقسیم کی. ہو ایمان والا اور یہ خرچ کرنے سے ڈرے، ہو ایمان والا اور یہ 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ بھی نہ دے. 1 روپے کی تو ٹافی بھی نہیں آتی. سال بھر میں 40 روپے اس کے پڑے رہے تو یہ ایک ٹافی جتنی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، اور وہ بھی 40 سے نہیں شروع ہوتی، کئی ہزار ہو جائیں تب ہوتی ہے زکوٰۃ.
52.5 تولے چاندی کے پیسے ہو جائیں تب اللہ کہتا ہے زکوٰۃ دو۔ ایمان آدمی کو سیدھا کر دیتا ہے، ایمان آدمی کو حرام کھانے نہیں دیتا، ایمان آدمی کو حرام دیکھنے نہیں دیتا، حرام بولنے نہیں دیتا، حرام سننے نہیں دیتا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جا رہے ہیں، بانسری کی آواز کانوں میں پڑی، کانوں میں انگلیاں ڈال دی، تھوڑا آگے گئے، تھوڑا آگے جا کے غلام سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ غلام نے کہا آ رہی ہے، انگلیاں نہیں نکالی، پھر چلتے رہے، پھر پوچھا آواز آ رہی ہے؟ کہا آ رہی ہے، پھر ویسے ہی انگلیاں، جب غلام نے کہا اب آواز نہیں آ رہی، پھر کانوں سے انگلیاں نکالیں۔ ایمان ہوگا تو یوں کرے گا، ایمان نہ ہوگا ہزاروں کی مشینیں خرید کے گھر لائے گا اور گھنٹوں ضائع کرے گا، اپنے لیے دوزخ میں جانے کا سامان کرے گا۔ ایمان آدمی کو غلط سننے نہیں دیتا، غلط بولنے نہیں دیتا، غلط دیکھنے نہیں دیتا۔ النظرۃ سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا کہ نظر تو شیطان کے، ابلیس کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے۔ یہ میں ترتیب عرض کر رہا ہوں کہ انسانیت کو کس طرح سیدھی راہ پہ چلایا جا سکتا ہے۔ حکومت نہیں چلاتی، ایمان چلاتا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، ایک مکان راستے میں نیا بنا ہوا تھا جو پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اس اللہ والے نے کہہ دیا کہ یہ مکان کب بنا؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا۔ پھر کہا اپنے آپ کو، تجھے یہ فضول جملہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نے یہ لا یعنی جملہ زبان سے کیوں بولا؟ لا یعنی اس کو کہتے ہیں جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا۔ تو نے یہ لا یعنی جملہ کیوں کہا؟ اپنے آپ کو کہا۔ پھر کہا اب اس کی سزا یہ ہے کہ تجھے 1 سال کے روزے رکھواؤں گا، اپنے آپ کو کہا۔ ایمان آدمی کو لگام پہنا دیتا ہے، غلط بولنے نہیں دیتا، غلط کرنے نہیں دیتا، غلط سننے نہیں دیتا۔ اب بتائیں یہ ایمان ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ بول کے بتائیں۔ جیسے ہر ضرورت کے لیے گھر چھوڑا جاتا ہے، ویسے ہی ایمان کے لیے بھی گھر چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ایمان والے ماحول میں جائیں گے، اللہ رب العزت ایمان میں اضافہ کرے گا، ایمان بنائے گا۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے، ایمان اعمال کی محنت کی جائے، یہ اصل ہے۔ آج دنیا کے ماحول میں رہ کر دنیا کا رنگ، دنیا کا زنگ ایسا چڑھ گیا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لیتا۔ جب تک کہ ہم اپنا ماحول نہیں بدلیں گے، جب تک ہم لوگ اپنے یارانے نہیں بدلیں گے، دوست احباب نہیں بدلیں گے، تب تک ہم لوگوں کے اندر وہ ایمان کا جوش جذبہ پیدا ہو نہیں سکتا۔ قیامت کے روز پھر یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، وائے ہو مجھ پہ، اے کاش کہ میں فلانے آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کیا کیا؟ تمہیں آ کر حرام سنایا، تمہیں آ کر حرام کھلایا، تمہیں اس نے خنزیر کا گوشت کھلایا، تمہیں اس نے شراب پلائی، تمہیں اس نے چرس پلائی، کیا تو کیا اس نے؟ پھر آگے قرآن میں فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے کیا کیا کہ مجھے آ کر اللہ کی یاد سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کو یاد رکھنے سے مجھے غافل کر دیا۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ اللہ سے ہی تو غافل کرنے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اس ماحول کو چھوڑ کر اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا۔ کچھ عرصہ گزاریں گے، جس طرح ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد آدمی کے جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اسی طرح جب یہ 4 مہینے لگیں گے اس کے، پھر اللہ والا رنگ اس کو چڑھنا شروع ہوگا، پھر اللہ کی پہچان، پھر ایمان، پھر بننا شروع ہوگا۔ یہ 4 مہینے لگا کر اپنی زندگی کا رخ بدلنا مقصود ہے۔ تو اس کے لیے سب کوشش کریں گے جی انشاءاللہ کہ زندگی میں ایک دفعہ 4 مہینے لگا کر تبلیغی جماعت میں جائیں گے، 4 مہینے لگا کر ایک دفعہ محنت کے رخ کو سمجھیں گے۔ اس کے لیے سب کوشش کریں گے جی انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔